بہت پرانی کہاوت ہے، عورت چوہے سے ڈرتی ہے، چوہا مرغی سے، مرغی بلی سے اور بلی کتے سے، کتا مرد سے اور مرد عورت سے، جبکہ عورت چوہے سے۔ ڈرنے اور ڈرانے کا عمل کڑی در کڑی ایک زنجیر کی صورت جاری رہتا ہے۔ آج میں اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا جو واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ تمام کردار کسی نہ کسی شکل میں اس کا حصہ ہیں۔ ان دنوں میں ضلع لائل پور موجودہ فیصل آباد کے ایک دور دراز قصبے میں تعینات تھا۔ ایک روز میں اپنے کمرے میں بیٹھا روزمرہ کے امور نمٹا رہا تھا کہ مجھے بتایا گیا کوئی فریادی عورت مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ میں نے اطلاع دینے والے کانسٹیبل سے پوچھا وہ عورت کون ہے اور کس سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ کانسٹیبل نے بتایا ملک صاحب، اس عورت کا نام عابدہ خانم ہے، نزدیکی گاؤں سے آئی ہے، اس کے ساتھ 14-15 سالہ ایک نوجوان لڑکا بھی ہے۔ وہ آپ کے پاس کسی کے خلاف رپورٹ درج کرانے آئی ہے، اس سے زیادہ اس نے کچھ نہیں بتایا۔ ٹھیک ہے، تم ان دونوں کو اندر بھیج دو۔ کانسٹیبل اچھا جی کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد عابدہ نامی وہ عورت میرے سامنے موجود تھی۔ اس کی عمر 45-46 کے قریب تھی۔ اس کے ساتھ جو نوجوان تھا، اس کی عمر کے بارے میں کانسٹیبل کا اندازہ درست نظر آتا تھا۔ مذکورہ لڑکے کے سر پر کسی گھریلو کپڑے کی موٹی تازی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے ساتھ میری میز کے سامنے رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئی۔ میں نے سوالیہ نگاہ سے عورت کو دیکھا اور پوچھا، تم کس کے خلاف رپورٹ لکھوانے آئی ہو؟ وہ نامراد کوئی غیر نہیں، ہمارا اپنا ہی رشتہ دار ہے، عابدہ نے زہریلے لہجے میں جواب دیا۔ صدیقہ میرے گھر والے کا بھانجا لگتا ہے تھانے دار صاحب، اسی شیطان نے میرے امتیاز کو مارا ہے۔ اندرونی چوٹیں تو رہیں ایک طرف، یہ دیکھیں۔ اس نے اپنے پاس بیٹھے لڑکے کے سر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، صدیقہ نے تو میرے بچے کا سر بھی پھاڑ دیا ہے، بڑی مشکل سے خون رکا ہے۔ میں محمد صدیق اور صدیقہ کے خلاف رپورٹ درج کرانے آئی ہوں۔ اس کی بات ختم ہوئی تو میں نے سوال کیا، صدیقہ نے تمہارے بیٹے امتیاز کو کس بات پر مارا ہے؟ جواب دینے کے بجائے عابدہ نے الٹا مجھ سے سوال کر ڈالا، تھانے دار صاحب آپ ہی بتائیں، سچ بولنا اور سچی بات سب کے سامنے کہنا کوئی جرم ہے کیا؟ نہیں، یہ تو کوئی جرم نہیں۔ یہی تو میں کہتی ہوں، لیکن کوئی میری بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ میرے لاڈلے بچے نے تو ایک سچی اور کھری بات کی تھی، جس پر صدیقہ نے اس بیچارے کو بری طرح مارا اور سر پھاڑ دیا۔ تھانے دار صاحب آپ رپورٹ درج کر کے صدیقہ کے خلاف فوراً کارروائی کریں۔ عابدہ خانم جس گاؤں سے تعلق رکھتی تھی وہ میرے تھانے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اس کی باتوں سے میں نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ ان کے بیچ کوئی باہمی خاندانی تنازع جھگڑے کا باعث ہوگا، تاہم میں نے اس کے منہ سے حقیقت جانا ضروری سمجھا۔ عابدہ، تم نے ابھی تک یہ تو بتایا ہی نہیں کہ تمہارے بیٹے نے ایسی کون سی سچی اور کھری بات کہہ دی تھی جس پر اسے اپنے پھپھی زاد سے مار کھانی پڑی۔ بات ختم کر کے میں نے سوالیہ نگاہ سے عابدہ کے ساتھ بیٹھے امتیاز حسین کو بھی دیکھا۔ وہ جب سے آیا تھا خاموش تھا، اس نے ابھی تک ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا تھا۔ عابدہ نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب بات یہ ہے کہ صدیقہ کی ماں آسیہ کوئی اچھی عورت نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں اتنی پراسراریت تھی کہ میں نے چونک کر پوچھا، وہ کن معنوں میں اچھی عورت نہیں ہے؟ آسیہ جادو ٹونے کے چکروں میں پڑی رہتی ہے۔ پھر آسیہ نے پچھلے کئی ماہ سے ہماری زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ وہ جادو ٹونے کے مختلف ہتھ کنڈوں سے ہمیں پریشان کری ہے۔ میری جوان جہان بیٹی چارپائی سے لگ گئی۔ آسیہ کی دشمنی کا اصل نشانہ تو میری بیٹی بطولی ہے۔ جادو کے اثرات نے اسے برے حال کو پہنچا دیا۔ وہ ایک نامعلوم بیماری کا شکار ہو چکی ہے۔ میں نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا، آسیہ کو آپ لوگوں سے کیا دشمنی ہے؟ وہ تمہاری بیٹی کے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑ گئی ہے؟ اگرچہ مجھے اس کی جادو ٹونے والی کہانی پر یقین نہیں آیا تھا، تاہم اسی تناظر میں بات کرنا ضروری تھا۔ تھانے دار صاحب بات بہت چھوٹی سی تھی۔ آسیہ اپنے بیٹے صدیقہ کی شادی بطول سے کرنا چاہتی تھی۔ اس شادی کے لیے بطول کا باپ منظور حسین بھی راضی ہو گیا تھا، لیکن میں کسی طرح تیار نہ ہوئی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ میری بچی لاکھوں میں ایک ہے، صدیقہ اس کا پاسنگ بھی نہیں، وہ کسی بھی طرح میری حسین و جمیل بیٹی کے جوڑ کا نہیں ہو سکتا۔ دوسری اور سب سے اہم بات یہ کہ میں آسیہ کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ وہ بہت جھگڑالو اور کمینہ فطرت عورت ہے، ہر وقت الٹے سیدھے چکروں میں مصروف رہتی ہے۔ وہ میری نند ہے، مجھ سے زیادہ اسے کون جان سکتا ہے؟ وہ تو میری بچی کا جینا عذاب کر دیتی۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے سانس درست کیا اور بولی، چنانچہ میں اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ آخر کار میرا گھر والا بھی اس رشتے سے انکار کرنے پر تیار ہو گیا۔ جب آسیہ کی کوشش ناکام ہو گئی تو اس نے الٹا راستہ اختیار کیا اور جادو کا سہارا لے کر اس نے میری بطول کو چارپائی سے لگا دیا۔ اس کی طویل وضاحت کے جواب میں نے استفسار کیا، کیا آسیہ بیگم بھی اسی گاؤں میں رہتی ہے جہاں سے تم آئی ہو؟ ہاں جی، وہیں رہتی ہے۔ تم نے بڑے دعوے سے بتایا ہے کہ تمہاری نند آسیہ جادو ٹونے کے چکر میں لگی ہوئی ہے اور تمہاری بیٹی بطول کی بیماری کا سبب بھی جادو ٹونا ہی ہے۔ کیا تمہارے پاس اپنے دعوے کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ کس قسم کا ثبوت؟ جادو ٹونے کا ثبوت۔
कई सबूत हैं जी, मसलन। उसने मेरे मस्तन के जवाब में बताया, थानेदार साहब, जब हमने बतूल के रिश्ते से चिट्टा इनकार कर दिया और आसिया मायूस होकर चली गई तो उसके चंद रोज़ बाद ही बतूल की तबीयत खराब रहने लगी। रफ्ता रफ्ता उसकी भूख प्यास और नींद कम होने लगी। इलाज मौलजे से उसे कोई फ़ायदा ना हुआ तो मैं समझ गई कि बतूल की बीमारी में कोई गैबी हाथ शामिल है। फिर मुझे उसका सबूत भी मिल गया। एक सुबह हम सोकर उठे तो घर के सहन में एक चूहा मरा पड़ा था। सहन में किसी मरे हुए चूहे का मिलना किस बात का सबूत है? काले जादू का। वो मायनेखेज़ अंदाज में बोली, मैंने सुना इस किस्म के कामों के लिए काली बिल्ली या उल्लू वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। चूहा भी बहुत अहमियत रखता है थानेदार साहब। वो आलिमाना अंदाज में सर हिलाते हुए बोली। मेरी जाने वो उस अंदाज से देख रही थी जैसे उसे मेरे थानेदार होने पर अफसोस हो रहा। उसकी दानिश में इतने बेखबर शख्स को इस अहम मुद्दे पर नहीं होना चाहिए था जिसे ये भी मालूम ना हो कि जादू टोने के अमलियात में चूहा क्या अहमियत रखता है। आबिदा, तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि सिद्दीक़ा ने किस बात पर तुम्हारे बेटे का सर फाड़ा। तुम जिस सिलसिले में रिपोर्ट दर्ज करवाने आई हो, पहले वो कहानी मुकम्मल कर लो। मैं इसी तरफ आ रही हूँ थानेदार साहब। मुर्दा चूहे को देखकर मैं ये तो समझ गई थी कि मामला क्या है। मेरा शक फौरन आसिया की तरफ गया क्योंकि उसके सिवा हमारा कोई दुश्मन नहीं था। आइंदा चंद रोज़ भी सुबह सवेरे सहन में मुर्दा चूहा पड़ा मिलता रहा। फिर चंद दिनों के लिए सिलसिला रुक गया। इस दौरान में बतूल की तबीयत ज़रा संभल गई थी, मगर उस बदकिस्मत की मुसीबत अभी ख़त्म नहीं हुई थी। रुका हुआ सिलसिला फिर चल पड़ा, लेकिन इस मर्तबा चूहे की जगह मुर्गी ने ले ली। आए दिन जब हम सुबह सोकर उठे तो सहन में एक मुर्दा मुर्गी पड़ी मिले। हम कई मुर्दा मुर्गियाँ उठाकर घर से बाहर फेंक चुके हैं। दिन पहले मुर्गियों की जगह एक काली बिल्ली मुर्दा हालत में पड़ी मिली। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें, ये काला जादू नहीं तो और क्या है। हमने एक आमिल कामिल सियाने को भी दिखाया है। उसने पूरे वसूख से कहा है कि हमारे घर और खुसूसन बतूल पर सख्त किस्म का सिफली अमल किया गया है। मैंने पूछा, जिस आमिल ने काले जादू का इंकशाफ किया उसके पास इसका कोई तोड़ भी तो होगा। वो कोशिश कर रहा है, लेकिन आसिया ने बहुत सख्त किस्म का अमल करवा रखा है, इसलिए उसके तोड़ में ज़रा दिक्कत पेश आ रही है। इस सारे किस्से को मैंने तज्जियाती तौर पर यूँ लिया। उस घर में या आसपास कोई काली बिल्ली रहती थी जो चूहे और मुर्गियाँ वगैरह खाती थी, जिनकी लाशें गाहे बगाहे आबदा के सहन में पाई जाती। बिलाखिर एक रोज़ वो काली बिल्ली भी अपनी तबई उम्र पूरी करके चल बसी। आबदा तोहम परस्ती में वाक़यात को गलत रंग दे रही थी। आबदा खानम, समझो तुम्हारी मुसीबत ख़त्म हो गई। अब तुम्हारी बेटी बतूल भली चंगी हो जाएगी। वो बेयकीनी से मुझे देखते हुए बोली, थानेदार साहब, ये सिफली अमल इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ते। आमिल बाबा कह रहा था आगे चलकर और मुश्किलात में इजाफा होगा। मैं समझ गया कि वो आमिल उन सादा लौ लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपना धंधा चमका रहा है। मैं उस आमिल से मिलूंगा। नाम क्या है उसका और वो रहता कहाँ है? आमिल बाबा का नाम मलंग कालिया है और वो हमारे गांव में ही रहता है। कब्रिस्तान के करीब उसका आस्ताना है। उसके आस्ताने के नज़दीक से रेलवे लाइन भी गुजरती है। ये भी तो हो सकता है आसिया ने उसी काले मलंग से जादू टोना करवाया हो। बिल्कुल नहीं जी, मैंने पूरी तरह पता लगा लिया है। आसिया कहीं और से सिफली करवा कर लाई है। अगर इस सिलसिले में मलंग बाबा का हाथ होता तो मुझे फ़ौरन पता चल जाता। मलंग बाबा ने मुझे बताया है कि ये उससे भी किसी बड़े आमिल कामिल का कारनामा है जिसका तोड़ करते हुए उसकी अपनी जान भी जा सकती है। ताहम वो अपनी पूरी सी कोशिश कर रहा है। मुझे आबिदा की अहमकाना और जाहिलाना सोच पर अफसोस भी हुआ और गुस्सा भी आया, लेकिन मैंने अपने गुस्से का इजहार करने के बजाय कदरे सख्त लहजे में पूछा, तुम बार बार उस बात को गोल कर जाती हो जिसके सबब सिद्दीक़ा ने तुम्हारे बेटे को ज़ख्मी किया है और तुम रिपोर्ट लिखवाने यहाँ आई हो। थानेदार साहब, आसिया के काले करतूतों ने हमारे घर में मुसीबतें नाजिल कर दी हैं। हम सब बहुत परेशान हैं। आजकल हम एक मुसलसल अजियत से गुजर रहे हैं। कल कहीं इम्तियाज़ ने आसिया के मुंह पर सच्ची और खरी बात कह दी थी कि वो जादू करनी है। उसने काले जादू के ज़ोर पर हमारे घर का सुकून और चैन लूट लिया है। आसिया ने घर जाकर अपने बेटे सिद्दीक़ा को पता नहीं क्या फूंका कि वो इम्तियाज़ की तलाश में निकल खड़ा हुआ, और जैसे ही इम्तियाज़ उसके हाथ लगा उसने मेरे बच्चे को मारना पीटना शुरू कर दिया। सिद्दीक़ा ताकतवर और उम्र में इम्तियाज़ से बहुत बड़ा है। ये बेचारा मार खाता रहा और सर फड़वा कर घर वापस आ गया। इतना कहकर वो अपने साथ बैठे इम्तियाज़ की जानिब बढ़ी और मुझे मुखातिब करते हुए बोली, थानेदार साहब, मैं आपको दिखाती हूँ उस जालिम सिद्दीक़ा ने मेरे बच्चे के सर पर क्या मारा। फिर वो जल्दी जल्दी इम्तियाज़ की पट्टी खोलने लगी। जब पट्टी पूरी तरह खुल गई तो उसने बेटे को मेरी जानिब धीरे से धकेल दिया। जा पुत्र, थानेदार साहब को अपना सर तो दिखा। मैंने इम्तियाज़ हुसैन के सर का बगौर जायज़ा लिया। वाकई उसका सर एक जगह से फटा हुआ था। ज़ख़म खासा गहरा था, ताहम इतना भी तशवीशनाक नहीं था जितनी बड़ी पट्टी उस पर बांधी गई थी। शायद ये वाकई में शिद्दत पैदा करने के लिए किया गया था। सर का मुआयना करवाने के बाद इम्तियाज़ अपनी माँ के पास चला गया।
وہ پٹی والا کپڑا دوبارہ اس کے سر پر لپیٹتے ہوئے مجھ سے بولی، تھانے دار صاحب، اب تو آپ نے اپنی آنکھوں سے میرے بیٹے کا زخمی سر دیکھ لیا ہے نا، ہمارے ساتھ آپ کو انصاف کرنا ہی پڑے گا، ہم تو پہلے ہی مصیبت کا شکار ہیں، اوپر سے ہمارے ساتھ یہ سلوک بھی کیا جا رہا ہے۔ انصاف آپ لوگوں کو ضرور ملے گا، میں صدیقہ کو تھانے بلوا کر باز پرس کروں گا، انشاءاللہ آئندہ وہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، آپ صدیقہ کو بھی بلوائیں گے اور اس کی ماں کو بھی، یہ ساری آگ اسی کی لگائی ہوئی ہے، اسے بھی تو پتہ چلے کالا جادو کروانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میں تو کہتی ہوں تھانے دار صاحب، دونوں ماں بیٹے کو تھانے میں بند کر کے خوب شترول کریں۔ عابدہ کے لہجے میں اپنی نند آسیہ کے لیے چھپی ہوئی نفرت کو میں واضح طور پر محسوس کر رہا تھا۔ وہ کسی بھی طریقے سے آسیہ کو ذلیل و رسوا کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ میں نے اس کے جذبات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، دیکھو عابدہ، آسیہ کے بیٹے صدیق اور صدیقہ نے تمہارے بیٹے کے ساتھ مار پیٹ کی۔ میں صدیقہ کو تھانے بلوا کر اس سلسلے میں پوچھ گچھ کروں گا، لیکن جہاں تک آسیہ کو کسی قسم کی سزا دینے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں تمہیں مایوسی ہوگی۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ مجھے وہ قصوروار نظر ہی نہیں آتی۔ پر سارے فساد کی جڑ تو وہی ہے تھانے دار صاحب، اسی بذات نے کالے جادو کے ذریعے میری بطول کو۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، جادو ٹونے والے معاملے کو مار پیٹ سے الگ ہی رکھو تو بہتر ہے۔ اگر تم صدیقہ والی مار پیٹ کے خلاف رپورٹ لکھوانا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تھانے دار صاحب، اس مار پیٹ کی نوبت بھی تو کسی وجہ سے ہی آئی ہے نا، آپ گندے عمل والے قصے کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، تم مجھے میرا کام سمجھانے کی کوشش نہ کرو، میں نے درشت لہجے میں کہا۔ وہ مایوسی سے منہ لٹکا کر میری طرف دیکھنے لگی۔ عابدہ خانم، اگر تم چاہتی ہو کہ میں صدیقہ کو تھانے بلوا کر اس سے کچھ باز پرس کروں تو مجھے اس کے گھر کا پتہ وغیرہ سمجھا دو اور بے فکر ہو جاؤ، وہ انشاءاللہ آئندہ تمہارے بیٹے کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ اس کے انداز سے صاف جھلک رہا تھا کہ وہ میری تجویز سے مطمئن نہیں ہوئی تھی، تاہم میرے حکم پر اس نے آسیہ بیگم کے گھر کا مکمل پتہ مجھے نوٹ کروا دیا۔ وہ مکان عابدہ کے مکان سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، بس دونوں گھروں میں ایک گلی کا فاصلہ حائل تھا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو میں نے پوچھا، عابدہ، تمہارا گھر والا تھانے کیوں نہیں آیا تمہارے ساتھ رپورٹ لکھوانے؟ اس نے برا سا منہ بنایا اور جواب دیا، اس کے تھانے نہ آنے کی دو وجوہات ہیں، ایک وجہ جھوٹی اور ایک سچی ہے، بلکہ یوں سمجھے کہ در حقیقت وجہ ایک ہی ہے، وہی جھوٹی بھی ہے اور وہی سچی بھی۔ اس کی بات ذرا الجھاؤ والی تھی۔ میں نے دلچسپی سے پوچھا کہ جھوٹی اور سچی وجہ کا کیا قصہ ہے؟ اس نے بتایا، امتیاز کا باپ منظور حسین اپنے ہی گھر میں کریانے کی دکان کرتا ہے، وہ اپنی دکانداری چھوڑ کر تھانے نہیں آنا چاہتا تھا، اس لیے مجھے بھیج دیا۔ یہ تو ہوئی جناب سچی وجہ، اور یہی وجہ جھوٹی اس طرح ہے کہ دکانداری نہ چھوڑنے کی بات اس نے ایک بہانے، ایک آڑ کے طور پر کی ہے۔ دراصل وہ نہیں چاہتا کہ اپنے سگے بھانجے صدیق اور صدیقہ کے خلاف رپورٹ لکھوانے آتا۔ اب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے نا۔ پتہ نہیں وہ مجھے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، میں تو صرف یہی سمجھ سکا تھا کہ وہ اپنی نند کے خلاف دل میں بہت غصہ رکھتی ہے اور ہر صورت میں اسے سزا دلوانے کی متمنی تھی۔ میں نے اس کا دل رکھنے کی خاطر کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارا مسئلہ سمجھ گیا ہوں، مجھے امید ہے پھر آپ میری مدد بھی کریں گے۔ ضرور۔ اس نے مطمئن انداز میں دروازے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے کہا، ذرا ٹھہر جاؤ عابدہ۔ وہ مڑ کر میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں تمہارے ساتھ اپنے 2 اہلکاروں کو بھی بھیج رہا ہوں جو صدیقہ کو پکڑ کر میرے پاس لائیں گے، میں دیکھتا ہوں آخر وہ ہے کیا چیز۔ میرے ان الفاظ نے عابدہ کو کچھ مزید مطمئن کر دیا۔ میں نے 2 ہوشیار قسم کے کانسٹیبلز کو اپنے کمرے میں بلایا اور پھر ساری بات سمجھانے کے بعد انہیں عابدہ خانم کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ صدیق اور صدیقہ کی عمر لگ بھگ 30 سال تھی۔ وہ عام سے شکل و صورت کا مالک تھا، صحت بھی نہ تو بہت اچھی تھی اور نہ ہی گئی گزری تھی۔ اس کے بارے میں مختصر الفاظ استعمال کرتے ہوئے بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک عام سا آدمی تھا۔ اس وقت صدیقہ میرے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میرے بھیجے ہوئے کانسٹیبل صرف گھنٹے بھر کے اندر اسے میرے پاس لے آئے تھے۔ اسی کے ساتھ اس کا باپ محمد علی بھی آیا تھا۔ محمد علی ایک چھوٹا زمیندار تھا۔ صدیقہ کاشتکاری میں باپ کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ میں نے مختصر ترین صورت میں محمد علی کو صدیقہ کے خلاف درج شکایت سے آگاہ کیا۔ جواب میں اس نے ہر چیز کا قصوروار عابدہ خانم کو ٹھہرا دیا۔ اس کے خیال میں عابدہ ایک فتنہ پرور عورت تھی۔ جادو ٹونے والی بات کو اس نے خود پر شدید اور افسوسناک الزام قرار دیا اور اس سلسلے میں بھی عابدہ کے رویے کی مذمت کی۔ اس صورتحال کے بعد میں براہ راست صدیقہ کی جانب متوجہ ہوا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، صدیقہ، سچ سچ بتاؤ، کل کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ تم نے کس بات پر امتیاز سے جھگڑا کیا اور اس کا سر پھاڑ ڈالا؟ اس نے نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھا اور بولا، تھانے دار صاحب، ایک بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ امتیاز اور اس کی ماں اول درجے کے جھوٹے اور مکار ہیں۔
میری ماں نے ان کا بال بھی باقا نہیں کیا، مگر ممانی عابدہ خواہ اس پر جادو ٹونے کا الزام لگاتی رہتی ہیں۔ کل صبح ماں کا امتیاز اور عابدہ ممانی سے آمنا سامنا ہوا تو امتیاز نے جادو ٹونے کے حوالے سے ماں کو بہت سخت باتیں سنا دی۔ اس موقع پر مامی عابدہ کو چاہیے تھا کہ وہ بیٹے کو سرزنش کرتی، مگر اس نے منع کرنے کے بجائے امتیاز کی حوصلہ افزائی کی اور اس اخلاص سوز فعل میں وہ بیٹے کی ہاں میں ہاں ملاتی رہی۔ وہاں ماں کی بہت سی جاننے والیاں بھی موجود تھیں، چنانچہ ماں کو بہت خفت اٹھانی پڑی۔ ماں نے یہ ساری رودات گھر آ کر سنائی۔ میں نے سنا تو مجھے بہت غصہ آیا۔ دنیا کا کوئی بھی بیٹا اپنی ماں کی بے عزتی اور رسوائی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ جیسے ہی امتیاز نظر آئے گا میں اس سلسلے میں اس سے ضرور باز پرس کروں گا۔ کل شام سے ذرا پہلے مجھے امتیاز دکھائی دیا تو میں نے اس سے صبح ہونے والے افسوسناک واقعے کے بارے میں پوچھا۔ پہلے تو وہ صاف مکر گیا کہ اس نے ایسی کوئی خاص بات نہیں کی، مگر جب میں نے یہ کہا کہ میں ان عورتوں کو گواہی کے لیے اس کے سامنے لا سکتا ہوں جن کے سامنے اس نے میری ماں کو برا بھلا کہا تھا، تو وہ ہتے سے اکھڑ گیا اور انتہائی ڈٹائی سے بولا کہ ہاں میں نے وہ سب کچھ کہا تھا، تم جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو۔ اس کی بدتمیزی اور دیدہ دلری دیکھ کر میں غصے میں آ گیا اور اسے برا بھلا کہنے لگا۔ نتیجے میں وہ مجھے گالیاں دینے لگا۔ میرا ہاتھ اٹھ گیا۔ اس قسم کی صورتحال میں یہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ نوبت ہاتھا پائی تک پہنچی تو میرے ایک دھکا لگنے سے وہ لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے جا گرا اور اس کا سر ایک سخت شے سے جا ٹکرایا، جس کے باعث اسے شدید چوٹ آئی۔ اب آپ ہی بتائیں تھانے دار صاحب، اس صورتحال میں میرا کیا قصور ہے؟ میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو کم و بیش یہی کرتا۔ بے بنیاد اور جھوٹے الزامات، اور وہ بھی ماں جیسی ہستی کے خلاف سن کر تو کسی کا بھی دماغ گھوم سکتا ہے۔ صدیق عرف صدیقہ کی بپتا سن کر میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ اس بیان کی روشنی میں عابدہ خانم دروغ کو نظر آتی تھی۔ عابدہ کی شکایت صدیقہ کی کہانی سے لگا نہیں کھاتی تھی۔ اس تناظر میں نے صدیقہ سے چند سوالات کیے۔ تو کیا تم نے براہ راست امتیاز حسین کا سر نہیں پھاڑا تھا؟ عابدہ نے مجھے یہی بتایا تھا کہ صدیقہ نے اس کے بیٹے کے سر کو نشانہ بنایا تھا۔ وہ میرے سوال کے جواب میں بولا، نہیں جناب، میں نے اس پر حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ ایک اتفاق کے تحت وہ نوکدار سخت چیز سے ٹکرایا تھا، یعنی اس کا سر ٹکر کے نتیجے میں زخمی ہوا تھا۔ خدا نخواستہ اس کو شدید زخمی کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اور یہ بھی بتاؤ کہ کل صبح جب امتیاز نے تمہاری ماں کے ساتھ بد کلامی کی تو اس وقت تمہاری ممانی عابدہ خانم بھی اس کے ساتھ تھی؟ تھوڑی دیر پہلے صدیقہ نے جو کہانی سنائی اس سے واضح تھا کہ کل صبح امتیاز اور اس کی ماں ساتھ ساتھ تھے، مگر پھر بھی میں اس کی تصدیق کرنا چاہتا تھا، کیونکہ عابدہ نے سلسلے میں کھل کر بات نہیں کی تھی۔ اگر صدیقہ راست کوئی سے کام لے رہا تھا تو پھر عابدہ قصوروار نظر آتی تھی، کیونکہ اس موقع پر عابدہ پر لازم تھا کہ وہ بیٹے کو بدگوئی اور بکواس سے روکتی۔ صدیقہ نے حسب توقع جواب دیا۔ میں نے چند مزید سوالات کیے اور اس نتیجے پر پہنچا کہ صدیقہ اینڈ فیملی خاصے معقول لوگ تھے۔ صدیقہ کے باپ محمد علی سے بھی تفصیلی بات ہوئی، تاہم اس ساری گفتگو کے نتیجے میں نے انہیں یہی ہدایت کی کہ وہ ہر قسم کے فساد سے دور رہیں اور خواہ مخواہ عابدہ خانم سے الجھنے کی کوشش نہ کریں۔ انہوں نے میرے مشوروں پر عمل کرنے کا وعدہ کیا اور رخصت ہو گئے۔ اس واقعے کے چند روز بعد عابدہ خانم ایک مرتبہ پھر میرے سامنے موجود تھی۔ وہ خاصی گھبرائی ہوئی نظر آتی تھی۔ میں نے اسے فوراً اپنے کمرے میں بلایا۔ کیا ہوا عابدہ؟ کیا صدیقہ نے پھر تمہارے بیٹے کی پٹائی کر دی؟ صدیقہ کو گولی مارے جی، میں تو اس کی ماں کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ اس کمبخت نے ہمیں تباہ کرنے پر کمر کس لی ہے۔ وہ اضطراری انداز میں بولی۔ ایسا کیا کر دیا آسیہ بیگم نے؟ وہی جادو کا چکر، وہ تو ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہے۔ میری بچی کی طبیعت بھی خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ پتہ ہے آپ کو آج کیا ہوا؟ میں کچھ نہیں جانتا، تم بتاؤ گی تو پتہ چلے گا۔ ہاں جی میں بتاتی ہوں۔ آج صبح ہم سو کر اٹھے تو صحن میں 4 مرغیوں کی کٹی ہوئی گردنیں یعنی سر پڑے تھے۔ ہم نے اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ چاروں کے چاروں سر کالی مرغیوں کے تھے۔ میں نے منظور حسین سے کہا کہ وہ گھر کا خیال رکھے اور میں تھانے آ کر آپ کو اطلاع دیتی ہوں۔ اور تمہارا خیال ہے کہ مرغیوں کی وہ 4 منڈیاں کسی جادو وغیرہ کے سلسلے کی کڑی ہیں جو آسیہ بیگم تمہاری بیٹی اور گھر پر کروا رہی ہے؟ یہ صرف میرا خیال نہیں ہے تھانے دار صاحب، بلکہ مجھے پکا یقین ہے یہ حرکت آسیہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی۔ تم نے سلسلے میں اپنے ملنگ کالیہ کو تو بتایا ہوگا، جو تمہاری بیٹی بطول کا علاج معالجہ بھی کر رہا ہے۔ ابھی ان سے بات نہیں ہوئی، پہلے میں آپ کو اطلاع دینے آئی ہوں۔ یہاں سے سیدھی ملنگ کالیہ کے آستانے پر جاؤں گی، لیکن انہیں تو پہلے سے سب کچھ معلوم تھا۔ وہ بہت کرنی والے ہیں، انہوں نے مجھے اس بارے میں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ ملنگ کالیہ کی پیشن گوئی کے بارے میں سن کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، تمہارے اس ملنگ نے تمہیں کس سلسلے میں خبردار کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا 1 مرغی کے بعد 2 مرغیاں اور 2 کے بعد 4 مرغیاں، اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ پھر اس سے تم نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ یہی کہ آج کالی مرغیوں کے جو 4 سر صحن میں پائے گئے ہیں
وہ اسی جادو سلسلے کی کڑی ہیں جو آسیہ بیگم ہمارے خلاف کروا رہی ہے۔ ملنگ کالیا بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ان کی باتوں میں پوشیدہ رمز تک پہنچنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ میں نے چڑھ کر کہا، اگر وہ ملنگ کالیا اتنی ہی اونچی چیز ہے تو پھر وہ تمہارے مسائل کو حل کیوں نہیں کر دیتا؟ کیا اس کے پاس آسیہ کے کرائے ہوئے سفلی عمل کا کوئی توڑ نہیں؟ وہ توڑ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، بطول انہی کے علاج میں ہے۔ انہوں نے کہا ہے اگر ہم ان کی باتوں پر عمل کرتے رہے تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اس قماش کے عاملین و کاملین سے خوب واقف تھا۔ وہ سادہ مزاج لوگوں کو بیوقوف بنا کر اپنا الو سیدھا کرتے رہتے ہیں، یہی ان کی آمدنی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ملنگ کالیا بھی بطول کے علاج کے سلسلے میں اپنی جہالت کا بھرپور مظاہرہ کر رہا تھا اور اپنی روٹی روزی کے چکر میں کالے جادو کی کہانی گھڑ لی تھی۔ ملنگ کو یقیناً یہ بات معلوم ہو گئی ہوگی کہ عابدہ نے صدیقہ کے رشتے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ اسی بات کو بنیاد بنا کر انہیں دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہوگا۔ یہ بات بعیدس قیاس نہیں تھی کہ ملنگ کالیا ہی نے عابدہ کے ذہن میں بٹھایا ہو کہ اس کی نند نے اس کی بیٹی بطول پر جادو ٹونا کروایا ہے۔ اس قصے کو ختم کرنے کے لیے میں نے عابدہ خانم سے پوچھا، اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ جناب، سیدھی سی بات ہے، آپ اس فتنہ پھیلانے والی عورت کے خلاف سخت قسم کی کارروائی کریں۔ آسیہ بیگم نے سفلی عملیات کے ذریعے ہمارے گھر کا سکون و چین برباد کر ڈالا ہے، اس کے لیے کوئی دردناک سزا ہونی چاہیے۔ بات ختم کر کے عابدہ پرتوقع نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، دیکھو، اگر تم یہ خیال کرتی ہو کہ جادو ٹونے کے حوالے سے میں تمہاری بات مانتے ہوئے آسیہ بیگم پر کوئی دباؤ ڈالوں گا تو اس خام خیال کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ قانونی طور پر میں اس وقت تک کوئی سخت کارروائی نہیں کر سکتا جب تک مجھے دوسری پارٹی کے خلاف کوئی ثبوت حاصل نہ ہو جائے۔ تم پہلے ایک دو مقامات پر غلط بیانی سے کام لے چکی ہو، اس صورتحال میں آسیہ بیگم کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ وہ بولی، ثبوت آپ کو میں فراہم کرتی ہوں، آپ ابھی میرے ساتھ گھر چلیں۔ 4 کالی مرغیوں کی کٹی ہوئی وہ خون آلود گردنیں ابھی تک ہمارے گھر کے صحن میں پڑی ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے آسیہ کے کالے کرتوتوں کا ثبوت دیکھ لیں۔ عابدہ کی پیشکش نے میرے ذہن میں ایک اہم نقطہ اجاگر کر دیا۔ میں نے سوچا، ممکن ہے وہ ملنگ کالیا ہی اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہو یا کروا رہا ہو جس سے کالے جادو کا تاثر مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا تھا۔ کسی کے گھر کے صحن میں کوئی مرا ہوا چوہا یا مرغی کی کٹی ہوئی گردن پھینکنا ہرگز مشکل کام نہیں تھا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ عابدہ کا مکان کس لوکیشن اور پوزیشن میں تھا۔ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے میں نے عابدہ سے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ خوش ہو گئی۔ میں نے حوالدار جمعہ خان کو اپنے پاس بلایا اور اسے اپنے ساتھ عابدہ خانم کے گھر چلنے کو کہا۔ وہ فوراً تیار ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہم تینوں تھانے سے نکل رہے تھے۔ عابدہ خانم کا گاؤں تھانے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ہم 10-15 منٹ میں وہاں پہنچ گئے۔ عابدہ کا گھر گاؤں کے ایک سرے پر واقع تھا۔ وہ گاؤں سے الگ تھلگ تو نہیں تھا، تاہم وہ گاؤں کا کنارہ تھا۔ اس کے بعد کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ چند کھیتوں کے بعد ریلوے لائن گزرتی تھی۔ یہ ریلوے لائن مین روڈ کی نہیں تھی اور بہت کم مصروف رہتی تھی۔ اسی لائن کے کنارے گاؤں کا قبرستان بھی آباد تھا۔ عابدہ کا گھر ایک ایسی جگہ پر واقع تھا کہ اس کے گھر کے صحن میں باہر سے کوئی بھی شے بآسانی پھینکی جا سکتی تھی۔ گھر کی 4 دیواری زیادہ اونچی نہیں تھی۔ صحن والے حصے کے دائیں بائیں والی دیواریں لگ بھگ 5 فٹ بلند تھیں۔ وہ 10 مرلے پر مشتمل ایک عام سا گھر تھا۔ عقبی حصے میں 2 کمرے پہلو بہ پہلو بنے ہوئے تھے جن کے آگے ایک طویل برآمدہ تھا، پھر صحن شروع ہو جاتا تھا۔ وہ خاصا کشادہ صحن تھا۔ گھر کے سامنے والے حصے میں بھی 2 کمرے نظر آ رہے تھے، ایک قدرے چھوٹا اور دوسرا بڑا۔ بڑا کمرہ بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا تھا، جبکہ چھوٹے کمرے میں عابدہ کے شوہر منظور حسین کریانے کی دکان کھول رکھی تھی۔ گھر کا داخلی دروازہ اسی دکان اور بیٹھک کے درمیان واقع تھا۔ جو لوگ مرلوں کا حساب نہیں جانتے وہ اس مکان کے رقبے کو لگ بھگ 250 گز تصور کر لیں۔ گھر کے صحن کے عین وسط میں نیم کا ایک سایہ دار درخت کھڑا تھا۔ صحن کی مشرقی دیوار کے ساتھ باورچی خانہ اور باتھ روم وغیرہ بنے ہوئے تھے جن کی چھتیں زیادہ اونچی نہیں تھیں، تاہم وہ 5 فٹی دیوار سے قدرے بلند تھیں۔ ہم گھر کے اندر پہنچے تو عابدہ خانم ہمیں سیدھا اس مقام تک لے گئی جہاں اس کے بیان کے مطابق کٹی ہوئی سیاہ مرغیوں کے 4 سر پڑے تھے۔ یہ مقام نیم کے درخت سے تھوڑے سے فاصلے پر برآمدے کے نزدیک تھا۔ مذکورہ مقام کا مغربی دیوار سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ میرے ذہن میں چونکہ پہلے سے شک موجود تھا، اس لیے فوری طور پر یہی خیال آیا کہ مرغیوں کے وہ 4 سر مغربی دیوار کے اوپر سے گھر کے صحن میں پھینکے گئے ہوں گے۔ اس دیوار سے آگے آبادی نہیں تھی اور لگ بھگ 500 گز آگے جا کر گاؤں کا قبرستان شروع ہو جاتا تھا۔ عابدہ ان 4 سیاہ سروں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ہجیانی لہجے میں بولی، دیکھ لے تھانے دار صاحب، یہ سب جادوئی چکر نہیں تو اور کیا ہے۔ عابدہ کا شوہر منظور حسین دکان چھوڑ کر گھر کے اندر آ گیا تھا۔ وہ مسکین صورت والا ایک عام سا شخص تھا۔ میں نے پہلی ہی نظر میں اندازہ لگا لیا کہ وہ اپنی بیوی کا دبیل ہے۔
ایسے شوہر اپنی بیویوں کے سامنے دم مارنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ عرف عام میں اس قسم کے شوہروں کو زن مرید بھی کہا جاتا ہے۔ میں نے عابدہ کے سوال کا جواب دینے کے بجائے منظور حسین سے پوچھا، منظور حسین، تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ کس سلسلے میں جی؟ منظور، تمہاری بیوی عابدہ کا دعویٰ ہے کہ تمہاری بہن آسیہ بیگم نے اس گھر پر کوئی سفلی عمل کروایا ہے۔ کبھی تمہارے گھر کے صحن میں مردہ چوہے پڑے ملتے ہیں اور کبھی گردن کٹی ہوئی مرغیاں۔ بس جی، کیا بتاؤں؟ وہ بے وقوفانہ انداز میں بولا، میں تو بہت پریشان ہوں۔ بطول کی حالت بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ بگڑتی چلی جا رہی ہے، حالانکہ اس کا باقاعدہ علاج بھی کروا رہے ہیں۔ پتہ نہیں کس بدبخت کی نظر ہمارے گھر کو کھا گئی ہے۔ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے اپنا دکھڑا رو ڈالا تھا۔ میں نے سوچا ممکن ہے اپنی بہن آسیہ کے حوالے سے وہ جادو ٹونے پر بات نہ کرنا چاہتا ہو۔ میں نے اس معاملے میں اسے زیادہ کریدنا مناسب نہیں سمجھا اور بطول کے حوالے سے پوچھا، تم اپنی بیمار بیٹی کا علاج کس سے کروا رہے ہو؟ عابدہ مجھے بتا چکی تھی کہ ملنگ کالیا ہی اس کی بیٹی کا علاج کر رہا ہے، تاہم میں بطول کے باپ سے معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اس طرح ممکن تھا اس گتھی کا کوئی سرا میرے ہاتھ آ جاتا۔ منظور نے جواب دیا، بطول کا علاج ملنگ بابا کر رہے ہیں۔ تمہارا مطلب ہے ملنگ کالیا؟ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں نے پوچھا، یہ انکشاف یا تحقیق بھی ملنگ کالیا ہی کی ہے نا کہ اس گھر پر بہت سخت قسم کا جادو کیا گیا ہے؟ ایک لمحے کو رک کر میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور سرسراتے لہجے میں کہا، ملنگ صاحب کا دعویٰ ہے کہ جادو کرنے والی ہستی کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی بہن آسیہ بیگم ہے۔ وہ متعمل لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، میں کسی کو الزام دے کر اپنا ایمان خراب نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ حقیقت ہے کہ ہمارا گھر کسی مصیبت کی پکڑ میں ہے۔ تم کیوں لوگے اپنی بہن کا نام؟ عابدہ چمک کر بولی، بھائی ہونے کے ناطے کچھ تو پردہ رکھو گے نا؟ پھر وہ میری جانب دیکھ کے بولی، تھانے دار صاحب، میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ سارا کھٹراک اسی نامراد نے پھیلایا ہے۔ آپ آسیہ کے خلاف کوئی مناسب کارروائی ضرور کریں۔ کروں گا، ضرور کروں گا، میں نے اسے ٹالنے کی خاطر کہا۔ تم دیکھتی تو جاؤ میں کس کے خلاف کیا کرتا ہوں، بس میں ذرا پہلے اپنی تسلی کر لوں، پھر کوئی عملی قدم اٹھاتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے گھوم پھر کر اس گھر کا تفصیلی جائزہ لیا اور پھر منظور کے ساتھ اس کی بیٹھک میں آ گیا۔ دراصل میں عابدہ کی غیر موجودگی میں اس سے چند سوال جواب کرنا چاہتا تھا۔ عابدہ اس دوران میں گھر کے اندر مصروف ہو گئی تھی۔ منظور حسین کی عمر 50 کے لگ بھگ تھی۔ اس کی 3 اولادیں تھیں۔ بڑی بیٹی بطول لگ بھگ 20 سال کی تھی۔ اس سے چھوٹے 2 لڑکے تھے، امتیاز 15 سال کا اور سب سے چھوٹا سرفراز حسین 8 سال کا تھا۔ میں تھوڑی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا اور پھر اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ منظور، مجھے پتہ چلا ہے کچھ عرصہ پہلے تمہاری بہن آسیہ اپنے بیٹے صدیقہ کا رشتہ لے کر آئی تھی بطول کے لیے، جو تم لوگوں نے مسترد کر دیا تھا۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ تمہاری بیوی کا خیال ہے اسی انکار کے بعد آسیہ بیگم نے دشمنی میں تمہاری بیٹی اور گھر پر جادو کروایا ہے۔ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ عابدہ کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے جی، اس نے کہا اور ساتھ ہی سہمی ہوئی نظر سے بیٹھک کے دروازے کو دیکھا، جیسے اسے ڈر ہو کہ کہیں عابدہ اپنے بارے میں اس کے خیالات سے آگاہ نہ ہو جائے۔ مطمئن ہونے کے بعد اس نے کہا، میں اس سلسلے میں اپنی بہن آسیہ کو قصوروار نہیں سمجھتا۔ وہ اس قسم کی نیچ حرکت نہیں کر سکتی۔ عابدہ نند بھابھی کی روایتی کشیدگی کے باعث ایسا سوچتی ہے، ورنہ بطول آسیہ کی دشمن نہیں ہو سکتی۔ ہاں، ایک بات میں ضرور کہوں گا، یہ تو میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے گھر پر کسی نے سفلی عمل ضرور کروایا ہے۔ تم یہ کس بنا پر محسوس کرتے ہو؟ مردہ چوہے، کٹی ہوئی مرغیاں اور کالی بلی کی لاش دیکھ کر تم ایسا تو نہیں سوچ رہے؟ یہ بات بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ بطول کی نہ سمجھ میں آنے والی بیماری۔ تو تم اپنی بیٹی کو کسی سیانے اور تجربے کار مولج کو دکھاؤ، شاید اس کی بیماری سمجھ میں آ جائے۔ ملنگ بابا کافی سیانے آدمی ہیں جی، ان کا علاج باقاعدگی سے جاری ہے۔ ہم بابا کی دی ہوئی دوا پابندی سے بطول کو پلا رہے ہیں۔ مجھے اس کی سادگی پر غصہ تو بہت آیا، تاہم میں نے ڈانٹ ڈپٹ کے بجائے قدرے سخت لہجے میں پوچھا، تم نے اپنی بیٹی کا علاج کسی ڈاکٹر یا حکیم سے کیوں نہیں کروایا؟ یہ عابدہ ہی کی ضد تھی۔ اس کا خیال تھا ملنگ بابا ہر قسم کے علم کے ماہر ہیں، وہ جادو کا توڑ بھی کریں گے اور بطول کا علاج بھی۔ مگر ملنگ کالیا کے علاج کا ابھی تک تو کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہیں ہوا، اس کے باوجود بھی تم لوگ اسی پر تکیہ کیے بیٹھے ہو۔ وہ بڑے وثوق سے بولا، انہوں نے یقین دلایا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ملنگ بابا کا ٹھکانہ کس طرف ہے؟ قبرستان کے نزدیک۔ میں ملنگ کالیا سے بھی ملوں گا، ذرا معلوم تو ہو کہ وہ کس مرض کا علاج کر رہا ہے، اس سے ملاقات کے بعد ہی حقیقت حال کا علم ہو سکے گا۔ منظور نے نہ تو میرے اس ارادے کو سراہا اور نہ ہی مجھے اس خیال سے باز رہنے کو کہا۔ وہ ایک بے وقوف قسم کا آدمی تھا۔ میں نے اسے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا، منظور، سچ سچ بتاؤ، تم لوگوں نے صدیقہ کا رشتہ کیوں ٹھکرا دیا تھا؟
تمہاری بیوی نے مجھے بتایا کہ صدیقہ کسی بھی طور بطول کے جوڑ کا نہیں، اس لیے اس رشتے سے انکار کیا گیا تھا، جبکہ میں صدیقہ سے بھی مل چکا ہوں۔ وہ قبول صورت اور معقول لڑکا ہے۔ آپ کا خیال بالکل درست ہے تھانے دار صاحب، وہ تائیدی لہجے اور نیچی آواز میں بولا۔ صدیقہ بہت اچھا لڑکا ہے، یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرا بھانجا لگتا ہے، در حقیقت وہ بہت معقول لڑکا ہے۔ اس کے باوجود بھی تم لوگوں نے اس کے رشتے سے انکار کر دیا؟ بس جی، کیا بتاؤں، میری طرف سے تو انکار نہیں تھا، لیکن عابدہ نہیں مانی، اور تم نے اپنی بیوی کے سامنے ہتھیار پھینک دیے۔ کچھ ایسا ہی سمجھ لیجئے۔ عابدہ کے آمادہ نہ ہونے کی وجہ کہیں یہ تو نہیں تھی کہ وہ بطول کی شادی کہیں اور کرنا چاہتی ہے؟ ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہے، وہ مبہم انداز میں بولا۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی کہاں کرنا چاہتی ہے؟ اس نے کھل کر تو نہیں بتایا، لیکن میرا اندازہ ہے کہ وہ اپنی بہن شکیلہ کے بیٹے طارق سے بطول کی شادی کرنا چاہتی ہے۔ میرے ذہن میں ایک اور نقطہ روشن ہو گیا۔ بطول کے حوالے سے ایک اور فریق کا نام سامنے آیا تھا۔ عابدہ کی بہن شکیلہ کی رہائش کہاں ہے؟ وہ بھی اسی پنڈ میں رہتی ہے۔ طارق کیا کام کرتا ہے؟ اس کی کپڑے کی دکان ہے۔ اسی گاؤں میں؟ نہیں، شروع میں تو اس کی دکان یہیں پر تھی، مگر اب وہ اپنے کاروبار کو قصبے کے بڑے بازار میں لے گیا ہے۔ وہاں اس کی دکان زیادہ چلنے لگی ہے اور ظاہر ہے آمدنی بھی زیادہ ہو رہی ہے۔ میں نے منظور حسین سے شکیلہ کے گھر کا پتہ بھی سمجھ لیا اور قصبے کے مین بازار میں طارق کی دکان کے بارے میں بھی معلوم کر لیا۔ اسی کی زبانی پتہ چلا کہ طارق روزانہ رات کو گھر آتا ہے اور صبح قصبے والی دکان پر چلا جاتا ہے۔ مزید وہاں کچھ وقت گزارنے کے بعد میں اس گھر سے نکل آیا۔ میں نے رخصت ہونے سے پہلے انہیں تسلی دی تھی کہ جس حد تک بھی ممکن ہو سکا میں ان کی مدد ضرور کروں گا۔ میرے کہنے پر انہوں نے مرغیوں کی وہ کٹی ہوئی 4 گردنیں صحن سے اٹھا کر باہر پھینک دیں۔ واپسی کے سفر میں حوالدار جمعہ خان نے پوچھا، ملک صاحب اب کس طرف چلنا ہے؟ میں نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، تمہارے پاس کون کون سی طرفیں ہیں؟ وہ بولا، جناب فی الحال تو 3 ہیں، آسیہ بیگم کا گھر، شکیلہ کا گھر اور ملنگ کالیا کا ٹھکانہ۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر بات یہ ہے کہ ہم یہاں سے سیدھے تھانے جائیں گے۔ عابدہ خانم اور منظور حسین کو جس قسم کی صورتحال درپیش ہے، اس کے پیچھے کوئی مکار اور عیار ذہن کام کر رہا ہے۔ مجھے تو اس جادو ٹونے میں کسی کا ہاتھ نظر نہیں آتا۔ اگر ہم اس متذکرہ شخص کو کھوج لیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکتا ہے، پھر کسی بھی پارٹی سے ملاقات کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اور وہ عیار اور مکار شخص کون ہو سکتا ہے جناب؟ اور ہم اس تک کس طرح پہنچ سکتے ہیں؟ جمعہ خان، اب تک جو حالات میرے سامنے آئے ہیں ان کے پیش نظر اس سارے معاملے میں مجھے ملنگ کالیا کا غالب ہاتھ نظر آ رہا ہے، لیکن اسے براہ راست چھیڑنا مناسب نہیں ہوگا۔ ایسے پیشہ ور لوگ بعض اوقات بہت خطرناک بھی ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے مرید اور مریض ان پر اندھا اعتقاد رکھتے ہیں، وہ ان کے خلاف کچھ کہنے سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو پھر تفتیش کی گاڑی آگے کیسے بڑھے گی ملک صاحب؟ دیکھو جمعہ خان، اگر ہم یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ مرغیاں کہاں سے آ رہی ہیں جو عابدہ کے صحن میں پائی جا رہی ہیں، تو شاید کچھ مفید اور کارآمد معلومات حاصل ہو سکیں۔ شہر میں جس طرح مرغیوں کی دکانیں ہوتی ہیں جہاں مرغی کا گوشت یا زندہ مرغی فروخت ہوتی ہے، اس طرح کی کوئی کہانی گاؤں دیہات میں نہیں ہوتی۔ وہاں تقریباً ہر گھر میں مرغیاں پالی جاتی ہیں تاکہ مرغی کا گوشت اور انڈے گھر کے ہو جائیں۔ جن اکا دکا گھروں میں مرغیاں نہیں بھی ہوتی، وہ لوگ اناج کے بدلے دوسروں سے مرغی اور انڈے حاصل کر لیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ بات سن کر حیرت ہوگی کہ گاؤں دیہات میں ضروریات زندگی کی بہت سی اشیاء اناج کے بدلے حاصل ہو جاتی ہیں۔ روپیہ پیسہ ابھی وہ اہمیت حاصل نہیں کر سکا جو حال شہر میں دیکھنے میں آتا ہے۔ اس تناظر میں یہ سوچا جا سکتا تھا کہ اگر عابدہ خانم کے گھر کے صحن میں کٹی ہوئی مرغیاں دستیاب ہو رہی تھیں تو وہ کہیں نہ کہیں سے تو حاصل کی جا رہی تھیں، اور ظاہر ہے وہ یا تو خریدی جا رہی ہوں گی یا پھر چوری کی جا رہی ہوں گی۔ جمعہ خان نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب ان مرغیوں کی آمد کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے؟ فی الحال تو کوئی آئیڈیا نہیں، لیکن تھانے چل کر اس سلسلے میں کچھ سوچتے ہیں۔ اگر آپ یہ معاملہ میرے حوالے کر دیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی مثبت حل آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ ٹھیک ہے جمعہ خان، میں تمہیں اپنی صلاحیت آزمانے کا پورا موقع دوں گا۔ تم اپنے طور پر کوئی لائحہ عمل تیار کر کے اس منصوبے پر کام شروع کر دو۔ وہ خوش ہو گیا، اس کی دلی مراد برائی تھی۔ آج کل تھانوں میں اچھا خاصا سٹاف دیکھنے میں آتا ہے، اور شہری حدود کے تھانوں میں تو خاصی بھاری نفری موجود ہوتی ہے، مگر ہمارے زمانے میں یہ تعداد کافی کم ہوتی تھی، اور وہ بھی گاؤں دیہات کے تھانوں میں۔ وہاں تو صورتحال کچھ زیادہ ہی خراب ہوتی تھی۔ چنانچہ تھانے میں موجود ہر اہلکار ہر کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا۔ یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ کون سا کام حوالدار کے کرنے کا ہے اور کون سا ASI یا سپاہی کے کرنے کا۔ عملے کا ہر فرد اپنا فرض سمجھ کر پوری ذمہ داری سے تعاون کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا۔ جب ہم تھانے پہنچے تو شام ہونے والی تھی۔